29 میں 1453 اگر آپ اس رات بیزنٹائن امپائر کے کیپٹل کانسٹنٹینوپول کے باہر موجود ہوتے تو شاید ہی آپ یقین کر پاتے یہ وہی شہر ہے جس پر ہزاروں سالوں سے حملے کیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی ہر ایک حملہ ناکام ہوتا گیا۔ لیکن اس بار حالات الگ تھے۔ اس بار حملہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ حملہ کرنے والا تھا سلطان محمد فاتح II، اور اس کے پیچھے کھڑی تھی اس دور کی کامیاب فوج سلطنت عثمانیہ کی فوج۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان محمد فاتح II کے سامنے چیلنج یہ تھا کہ کس طرح سے کانسٹنٹینوپولیا کی دیواروں کو توڑا جائے اور اندر جا کر حملہ کیا جائے، اور اندر موجود تھا کانسٹنٹائن 11 روم کا آخری بادشاہ۔ اس کا چیلنج یہ تھا کہ کس طرح سے محمد فاتح II کو روکا جائے اور اس کو واپس بھیجا جائے۔ اس کمپلیٹ سٹوری کو میں نے 8 چیپٹرز پر ڈیوائیڈ کیا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 4 چیپٹرز، اور ریمیننگ 4 چیپٹرز انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اب شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1۔ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے سال ہے 1453 اور سلطان محمد فاتح کانسٹنٹینوپل کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کانسٹنٹینوپل کی بنیاد رکھی گئی تھی 330 AD میں، جب ایمپرر کانسٹنٹائن نے بیزیلیم شہر کو دوبارہ سے بنایا، رینوویٹ کیا، اور اس کو کانسٹنٹینوپل کا نام دیا اور اسے ایسٹرن روم کا کیپٹل بنایا۔ ان 1100 سالوں کے بیچ عربز نے بھی حملے کیے، پرشینز نے بھی حملے کیے، بلگیرینز نے بھی حملے کیے، رشینز نے بھی حملے کیے، کروسیڈینز نے بھی حملے کیے۔ اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آئے، ارتھ کویکس بھی آئے، اس کے علاوہ شہر میں آگ بھی لگی بہت بار۔ تو اتنی چیزوں سے یہ شہر پروٹیکٹڈ کیسے رہا؟ یہ ایکچول کویشچن ہے۔ دیکھیے اس چیز میں اس کی جیوگرافیکل پوزیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ اس کے 3 سائڈز پر پانی تھا، ایک تھا اسٹریٹ آف بوسفورس، دوسرا تھا سی آف مارمرا۔ ان دونوں سائڈز کو پروٹیکٹڈ کیا گیا تھا سی والز کی مدد سے، سمندر میں دیواریں بنائی گئی تھی۔ ایک اور سائڈ رہ گیا گولڈن ہارن، اس جگہ کو زنجیروں کی مدد سے پروٹیکٹڈ کیا گیا تھا، پانی میں زنجیریں ڈالی گئی تھی۔ اب 3 سائڈز تو کور ہو گئے، پانی والی سائڈز، ان سے حملہ کرنا بھی مشکل تھا۔ ایک سائڈ رہ گیا لینڈ سائڈ، ویسٹ کی طرف۔ اب ادھر جو ڈیفنس میکینزم بنایا گیا تھا، اٹس ون آف دا بیسٹ آئی تھنک۔ 3 لیئر ڈیفنس میکینزم تھا، تھیوڈوزین والز۔ سب سے پہلے خندقیں بنائی گئی تھی، گہری گہری خندقیں، اس میں پانی ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو اس سے گزرنا پڑتا تھا، اس کے بعد آپ کو گزرنا پڑتا تھا آؤٹر وال سے۔ آؤٹر وال سے آپ گزر جاتے تو ادھر موجود تھی گراؤنڈ، اور گراؤنڈ کے بعد تھا انر وال۔ جب آپ گراؤنڈ میں آتے، انر وال میں ٹاور تھی، ان انر وال سے تیروں کی مدد سے آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہی چیز اس کو بہت مشکل بناتی ہیں کہ اس سے گزرا جائے اور پھر حملہ کیا جائے۔ اس چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کر لیا کس چیز نے کانسٹنٹینوپل کو 1100 سالوں تک بچائے رکھا تھا۔ نیکسٹ ڈسکشن نیکسٹ چیپٹر میں کرتے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کانسٹنٹینوپل اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا، کیوں حملے کیے جا رہے تھے، اور کیوں سلطنتیں چاہتی تھی کہ یہ اس کا حصہ بن جائے۔ دیکھیے بات بہت سمپل ہے، کانسٹنٹینوپل اس جگہ پر لوکیٹڈ ہے جہاں پر بوسپورس اسٹریٹ ہے۔ اب بوسپورس اسٹریٹ کنیکٹ کرتا ہے بلیک سی اور میڈیٹرینین سی۔ یہ راستہ ہے جس سے ایشیا اور یورپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو سارا جو ٹریڈ ہوتا تھا وہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ اب اگر کوئی ٹریڈ آپ کے راستے سے گزر رہا ہے تو اوبیس سی بات ہے آپ ان سے ٹیکس لے سکتے ہو، آپ کا ایک پاور کا انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی اس میں۔ اب دوسری چیز یہ تھی کہ مثال کے طور پر جس طرح سے اب اسٹریٹ آف ہارموز، ایران کے پاس ایک پاور ہے، امریکہ جیسے سپر پاور سے لڑ پڑا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے دم پر، ویسے ہی پاور تھی اسٹریٹ آف بوسپورس کی۔ اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا آپ کو ایک ملٹری انفلوئنس مل جاتا ہے، اور کانسٹنٹینوپل کو
فتح کرنے کا ایک الگ ریزن جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ وہاں پر مال بہت زیادہ تھا. صدیوں سے یہ ایسٹرن روم کا کیپٹل رہ چکا ہے, تو obvious سی بات ہے یہاں مال بھی زیادہ ہوگا. اور دوسرا یہ جتنا بھی اسپائسز مسالے ہو گئے, سلک ہو گیا, گولڈ ہو گیا, یہ چاندی ہو گئی, یہ سب اسی جگہ سے گزرتے تھے. تو مختلف کلچرز کے لوگ بھی یہاں پر بستے تھے. اور ایک اور امپورٹنس جو اس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک سمبل آف پاور تھا. مثال کے طور پر ایک چیز ہے جس پر ہزاروں سالوں سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ کر لیں, لیکن کوئی فتح نہیں کر پا رہا, اور آخر میں آپ آ جاتے ہو اس کو فتح کر لیتے ہو, تو obvious سی بات ہے آپ کا نام تو بنے گا. سو یہ سب باتیں تھی اس چیپٹر کی. اب نیکسٹ چیپٹر کی طرف موو کرتے ہیں. دا لاسٹ رومنس. اب یہ بہت چھوٹا سا ڈسکشن ہے بٹ اٹس امپورٹنٹ. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کون لوگ لڑ رہے تھے سلطان محمد فاتح سے. دیکھیے 1453 میں کانسٹنٹینوپل اپنے ڈکلائن پر تھا. موسٹلی جو جگہیں تھیں اس کی جو ٹیریٹری تھی وہ بہت کم ہو چکی تھی. انہوں نے جن جگہوں کو فتح کیا تھا وہ ان سے چھن گئی تھی واپس. صرف یہی جگہ رہ گئی تھی اور اس کے آس پاس کچھ علاقے رہ گئے تھے. اب یہاں پر جو لوگ رہتے تھے ایک تھا ویسٹ روم اور ایک تھا ایسٹ روم. یہ لوگ اپنے آپ کو ویسٹ روم کی ڈائریکٹ کنٹینیویشن میں سمجھتے تھے کیونکہ ویسٹ رومن امپائر اس وقت ختم ہو چکا تھا. صرف یہ ایسٹ رومن امپائر باقی رہ گیا تھا. اسے بیزنٹائن امپائر بھی کہا جاتا تھا اور ایسٹ رومن امپائر بھی کہا جاتا تھا. اس ٹائم پر جو ایمپرر تھا اس جگہ کا وہ تھا کانسٹنٹائن 11, اور اس جگہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اراؤنڈ 8 to 10,000 ڈیفینڈرز. اور اس کے علاوہ سٹیزنز کا رول یہ تھا کہ جو جگہیں دیوار میں ٹوٹ جاتی تھی ان کو ریپیئر کرنا, یہ سب ان کا کام تھا. اینڈ دیٹس واز آل اباؤٹ دس ڈسکشن. اب کہانی کی سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہوتی ہے. سلطان محمد فاتح تھا کون؟ بچپن سے ہی اس انسان کی تربیت اس طرح سے کی گئی تھی کہ کوئی ایسا انسان جو تاریخ بدل کے رکھ دے. اسے ہسٹری پڑھائی گئی تھی, پولیٹکس, اسلامک اسٹڈیز, ملٹری اسٹریٹجیز, یہ سب اسے پڑھائی گئی تھی. ایون دو وہ عظیم ہستیوں کو بھی پڑھا کرتا تھا اور وہ خود تاریخ کی عظیم ہستیوں میں شامل ہو گیا. اب اس بات پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کا خواب کیا تھا. اس کا خواب یہ تھا کہ وہ بیزنٹائن امپائر کے کیپٹل کانسٹنٹینوپل کو فتح کر لے. اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. ریزن یہ تھا کہ اوٹومن امپائر کے جو یورپ کے ایریاز تھے اور ایشیا کے ایریاز تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیریٹری وائز کنیکٹڈ نہیں تھے. اگر آپ نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کو کانسٹنٹینوپل کو فتح کرنا پڑے گا. اسٹریٹجی اس کے پیچھے یہ تھی. اب بات کرتے ہیں سلطان محمد کیونکہ سلطنت سنبھالنے کے بارے میں. سب سے پہلے اسے سلطنت ملی تھی 12 سال کی عمر میں, لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز اس ٹائم ان کے والد کو پھر سلطنت سنبھالنے آنا پڑا. تو پھر دوبارہ جب ان کو سلطنت سنبھالنے کا موقع ملا ہوتی 19 سال کی عمر میں, جب ان کی عمر 19 سال تھی, اور اس بار انہوں نے کافی زیادہ اسٹریٹجک پلاننگ کی. انہوں نے بوسفورس پر ایک قلعہ بھی بنایا اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ وہ جہازوں کو کنٹرول کر پائے جو آئے گی جائیں گی کانسٹنٹینوپل کی طرف, تاکہ جنگ میں انہیں آسانی ہو. اور اس کے علاوہ اگر لینگویجز کے بارے میں بات کریں تو موسٹلی ہسٹورینز کہتے ہیں ترکش, عربک, پرشین, لیٹن, گریک, یہ سب زبانیں ان کو آتی تھی. اینڈ کس لیول تک آتی تھی اس پر ہسٹورینز ڈیبیٹ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی چیپٹرز کور کریں گے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.